نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رسول اللہ الیکم جمیعا انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال کا نظریہ ابتدا میں پیش کر دیں تاکہ جن کو شک ہے علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں کہ نہیں، ان کا شک مٹ جائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا نبی بعدی ز احسان خدا است، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است۔ آنکھ آمد، یہ شیخ عطار صاحب رحمۃ اللہ علیہ 15 ماہ سے کہتے ہیں آنکھ آمد نو فلک میں راجی ہوں، آنکھ آمد نو فلک میں راجی ہوں، انبیاء اولیاء محتاجی ہوں، انبیاء اولیاء محتاجی ہوں، شد وجودش رحمت للعالمین، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین۔ علامہ اقبال کا اور شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا نبی بعدی، یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام پر اور امت رسول پر، ہم سب پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ اگر پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، شرم و حیا کا
جو ہمیں تحفہ ملا ہے یہ بھی ناموس رسالت دین مصطفیٰ سے ملا ہے، اور ہمارے خدا نے ہم پر شریعت ختم فرما دی، جو ہمیں شریعت ملی ہے اس کے بعد اب کوئی شریعت نہیں ہوگی، کوئی قانون اور نہیں آئے گا، یہ قانون آخری قانون اور حتمی قانون، اور قرآن پاک آخری الہامی کتاب، اس کے بعد اعلی کتاب دکھانے والے جتنے مرضی بھونکتے رہیں، کسی کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں۔ چلو، بر رسول ماں، ہمارے رسول پاک پر رسالت ختم کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا، رسالت کو ختم فرما دیا۔ ہمارے نبی کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، اب دنیا کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام نے اختصاص فرما دیا، اب کوئی زبردستی عیسیٰ بن جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ عیسیٰ کی جو نشانی نبی علیہ السلام نے بتائی ہے وہ اسی طرح مینار پر دمشق میں، جامع مسجد دمشق میں شرقی معراج پر اور شرقی مینار پر اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بہرحال بات جو ہم کرنے لگے ہیں کہ احمد عیسیٰ زیادہ تر ارکان اسلام سے لوگوں کو روکتا ہے، حج بھی بڑا دجل، نماز بھی بڑا دجل، نماز نامی دجل، حج نامی دجل، زکوٰۃ نامی دجل، سارے ہو گئے دجل۔ یہ اس لیے کہ احمد عیسیٰ ہے چبڑ جہان کی، چبل زمانے کی، چگڑ زمانے کی۔ چگڑوں کا یہی تو کام ہوتا ہے کہ جو خود بھی چگڑ ہوتے ہیں اور سچے دین کو بھی اپنے نظریہ پر پرکھتے ہیں، لیکن دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کہ دین کی اپنی پاور ہے، قرآن مجید کی اپنی پاور ہے۔ اللہ نے اس مسجد کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا، وہاں کی زیارت کو، وہاں کے ارادے کو حج کہتے ہیں۔ جو ارادہ کر کے جائے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے، طواف کرے، سعی کرے، سارا کچھ کرے، صفا مروہ کی درمیان طواف کرے، صحیح کرے، صحیح کہتے صحیح کرے، دوڑے۔ حضرت حاجرہ بھی دوڑی تھی، وہ بھی دوڑے، اور یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند ہے، جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام جہاں پر دوڑی، تو وہاں حضرت حاجرہ کی سنت کو اپنا کر اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کام کو تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے رکھ دیا، مسلمانوں کے لیے، احمد عیسیٰ چبل کے لیے نہیں۔ اور جو اللہ کے راستے سے روکے وہ کون ہے؟ ظالم، دنیا میں بھی اپنے ظلم کا حساب خود دیکھ لے گا، اور آخرت میں بخشش نہیں، پکی بات۔ جو اللہ سے ٹکرائے، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے؟ مساجد اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے۔ ان یذکر فیہا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے روکتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فی حسمہ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وسعی فی خرابیہا،
اور کوشش کرتا ہے اس کے اندر خرابی پانے کی، خرابی ڈالنے کی، وہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے۔ اور وہی لوگ جو ایسے ہیں ان کو کچھ نہیں ملنے والا مگر یہ کہ وہ اللہ یہ کہ وہ داخل ہوں گے عن قریب کس میں؟ دوزخ میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے۔ اب کیا ہو گیا؟ پہلے تو میں امام خانہ کعبہ کے خلاف بڑا بولتا تھا، خانہ کعبہ کو برا بھلا کہتا تھا، اس کے حج کو برا بھلا کہتا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ نے پھینک دیا نا، جہاں سے نکلا تھا وہیں پہ۔ وہ احمد عیسیٰ ہے اور ساتھ غلام قادیانی کے ماننے والے عجیب چبڑ ہیں۔ اب اوپر سے دیکھ کے تمہیں قرآن آتا نہیں، اور اوپر سے اتنا بڑا ترا بھی نکالا ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا مفتی آیا بیٹھا ہو، تو اوپر سے قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین اسی بات سے تو پہچانے جاتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا کی زندگی بھی ذلیل کر دینے والی زندگی ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور جو بھی قرآن پاک کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، آقا علیہ السلام کے خلاف جو بھی ایسی بات کرتا ہے، رب نے ان کے لیے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ہی ذلیل رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب عظیم ہے، یا بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس سے کیا مطلب سمجھ آیا؟ یہی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پیاری مسجد ہے۔ اس مسجد سے روکنے والا کون ہے؟ جہنمی ہے، اور ان قریب وہ دنیا میں ہی دیکھ لے گا اپنا انجام دیکھ لے گا۔ ایسے لوگوں پہ جو انجام پڑھ نہیں سکتے، اس سے بڑی دلیل کیا؟ الو کے پٹھو، اوے احمد عیسیٰ کے ماننے والو، اوے الو کے پٹھو، تم بھی سمجھ جاؤ، واقعی الو ہی ہوتا ہے، اور احمد عیسیٰ تو جہل ہے، جہل ہی ہے بابا، جہل ہی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ نے فرمایا محبوب، جب ایسے جہلوں کو ملے یا ایسے جہلوں سے بات ہو جائے تو کہا کر سلامہ، جاؤ دفع ہو، کہیں مغرور لو۔ تو وہ بات یہ کہ جہل تو پھر جہل ہے، جتنا مرضی وہ اپنی قابلیت دکھائے، جہل تو پھر جہل ہے، قابلیت پھس ہو جاتی ہے، ایک منٹ میں پھس ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، تو ان کو جو تیرے سامنے بیٹھے، ان کو حرام زادوں کو پتہ ہوتا کہ تو کیا بھونک رہا ہے، تو یہ تیرے سوال کا جواب کیا دیں گے؟ وہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان گدھوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہاں، چھوٹ بڑی لے رہے ہیں، حج کی بھی چھوٹ ہو گئی، احمد عیسیٰ کے لڑ لگے ہیں، زکوٰۃ کی بھی چھوٹ ہو گئی، احمد عیسیٰ کے لڑ لگے ہیں، نماز بھی چھڑا دی، احمد عیسیٰ کے لڑ لگے ہیں، اور پھر داڑھی بھی ڈٹ کے منائے۔ 24,000 پیغمبر میں کسی نبی کی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ داڑھی منڈی ہوئی ہو، کسی نبی کی۔ 1,24,000 پیغمبر ہوئے، کسی کی داڑھی، انبیاء کی داڑھی رکھنا سنت ہے، اور یہ ان کا طریقہ ہے، فطرت ہے۔ داڑھی کے ساتھ انبیاء کی شکل قیامت والے دن بھی، نبیوں کی، کسی باقی بندے کی بشر کی
داڑھی نہیں ہوگی، لیکن تمام انبیاء کی داڑھی ہوں گی۔ یہ ان کے لیے عز و شرف کی بات ہے، اور پہچان جائیں گے لوگ کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ جن کے منہ پہ داڑھیاں ہوں گی نا، وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور وہ تو دیکھیں گے تو نیک لوگ، سائل لوگ، جن کو اللہ نے جنت میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ڈال دیا ہوگا، جنت میں وہ جائیں گے، انبیاء کی زیارت کریں گے، خدا کی زیارت کریں گے۔ اور جن کے حق میں یہ نہیں ہے، اور انہوں نے صبح و شام داڑھی الٹے بلیڈ سے، الٹے ریزر سے ایسے ایسے کر کے اچھی طرح مونڈی دینی ہے، اور داڑھی کا بیڑا غرق کر دینا ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے بخشے یا نہ بخشے، یہ تو مرضی اللہ کی چلنی ہے، فضل اللہ کا ہونا ہے۔ چہیڑ کر کے بولے داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، نہ بھی رکھے تو کوئی، اتنا نہ رکھنا گناہ کاری ہے۔ جو بالکل انکار ہی کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی علیہ السلام جس کو پسند فرمائے، جس کو پسند فرمائے، ہم سب پر فرض ہے کہ اس کو پسند کریں، اور جس کو نبی علیہ السلام پسند نہ کریں اس کو ہم بھی پسند نہ کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اسامہ بن زید بڑے مشہور ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام بہت ان سے پیار فرماتے تھے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وضو کرنا ہے، اجازت فرمائے۔ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والے کتنے ہی لوگ تھے۔ آخری حج کے موقع پر ہو سکتا ہے 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام تھے، 1,24,000 25,000 جتنے بھی صحابہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے سب کو روک لیا، ٹھہر جاؤ بھائی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ وضو کرنے لگے ہیں، جب تک وہ وضو کر کے نہ آئے ہم حج نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا اسامہ تیری شان ہے، کیا آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ ایک حبشی سے اتنا انس ہے۔ حبشے والے اسی بات پہ تو خوش ہوتے ہیں، بلال والے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بلا کسی لالچ کے، بلا کسی جھجک کے حضرت اسامہ کو پروٹوکول دے دیا، وہ پروٹوکول جو کسی صحابی کو نہ ملے۔ اب آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سب رک گئے۔ یمنیوں نے کہا کہ کون ہے اسامہ جس کے لیے ہمیں بھی سب کو روک لیا آقا علیہ السلام۔ اور جب حضرت اسامہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یمنیوں نے دیکھا کہ ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا کالا حبشی حبشی ہے، اور جس کے لیے ہم سب کو روک لیا۔ معزز ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ صرف یمنیوں نے اس بات کو ناپسند کیا، حج بھی کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، لیکن نہ حج قبول ہوا نہ نمازیں قبول ہوئیں۔ اور جتنے بھی یمنی اس وقت موجود تھے وہ سارے کے سارے کافر ہو کر مرے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کی پسند کو انہوں نے ناپسند کیا۔ بات یہ ہے کہ نبی کی پسند کو اگر یمنی ناپسند کریں تو غیر مسلم ہو جائیں، احمد عیسیٰ کیسے بچ سکتا ہے؟ یعنی جھوٹ مارنا بھی، نبوت کے فیض پہ، مرتبے پہ اپنے آپ کو پہنچانا بھی لعنت کا سبب ہے، لعنت کا۔ وہ ہر طرف سے احمد عیسیٰ کو پڑھ رہی ہے،
اسی طرح غلام قادیانی کو بھی، کانے کو بھی ہر طرف سے لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو پسند فرمایا اور خانہ کعبہ سے محبت کی اور خانہ کعبہ سے پیار کیا، خانہ کعبہ کی دیوار کو چوما، خانہ کعبہ کے حجر اسود کو چوما، خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھی، خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کی ہماری بخشش کے لیے۔ اب جو خانہ کعبہ کو ناپسند کرے وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کو بھی اور اللہ کے گھروں کو، مساجد کو ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ نبی علیہ السلام سے وابستگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔